تو اللہ کے واسطے آپ خود اللہ کے نبی کی سیرت پڑھا کریں، یہ والدین پڑھیں، یہ بچے پڑھیں، یہ بچیاں پڑھیں، انہیں پتہ تو چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کائنات کے عظیم سردار نے زندگی کیسے گزاری، کیا اصول بتائے۔ ہم اپنے پنجابی طریقوں میں گم ہیں، پٹھان اپنے پٹھانی طریقوں میں گم ہیں، سندھی اپنے سندھی طریقوں میں، بلوچ اپنے بلوچی طریقوں میں، پہاڑی اپنے پہاڑی طریقوں میں گم ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بھائیو ہم اپنے نبی کے طریقے پر آئیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آپ کے اسوہ حسنہ خوبصورت زندگی، آپ نے کیسے مکے والوں کو معاف کیا، کیسے بیٹی کے قاتل کو معاف کیا، حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ کفر میں حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گری زخمی ہو کر 8 سال اسی زخم میں آپ نے گزار کے انتقال فرمایا، اور بڑی دکھ والی زندگی دیکھی۔ اور فتح مکہ پر جب حبار بن اسود نے آ کے کلمہ پڑھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فوراً اس کو بیعت فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا میری بیٹی کا قاتل ایسے قتل کر دو۔ 18 برس مکے والوں نے قتل کے منصوبے بنائے، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ تو بھائی بہنوں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، آؤ ہم بھی معاف کریں، ہم بھی درگزر کریں، لوگوں میں صلح کرائیں، لڑے ہوئے کو آپس میں ملائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، یہ دنیا ہے، یہاں جھگڑے چلتے رہیں گے، کھٹپٹ ہوتی رہے گی، ناممکن ہے یہاں نہ ہو۔ میرے نبی کا گھر تو سب سے اوپر والا گھر ہے، وہاں بھی خامد اور بیوی کے آپس میں بیویوں نے اللہ کے نبی کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور بات ہو رہی ہے، اور کوئی تھوڑی بہت گلے شکوے شکایتیں ہو رہے ہیں، میرے نبی کے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ جنت میں جا کر بالکل عافیت ہوگی۔ آپ نے دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس بیٹھی، کہ میری بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ جی باہر نکل گئے۔ تو آپ نے کسی سے نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ، میں سو رہا، میں کہ میں آپ سدا، میں کہ میں آپ جاواں۔ یہ ہمارے دیس کا تکبر ہے یا جہالت ہے؟ آپ خود تشریف لے گئے، ڈھونڈنے دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے ایسے پیار سے اٹھایا، ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کہنے کا مطلب تھا مجھے تم سے ویسے ہی پیار ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ اظہار محبت کا کلمہ تھا، اسے حضرت علی فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ ٹائٹل ابو تراب، کہ میرے نبی نے مجھے پیار سے فرمایا۔ اب گھر تشریف لائے، زمین پر ایسے لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ علی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں یہ مسئلے پوچھتے پوچھتے اور لڑا دیتے، اور جب صلح کرنی ہے تو پھر یہ مت کہو جی اسی پہلے کوئی گل کرنی ہے، اسی جی کو پہلے گلاں کرنی ہیں پھر اسی سوچاں گے، پھر تو کبھی صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے کچھ نہیں پوچھا، علی ہاتھ دو، یہ ہاتھ لیا یہاں رکھا ناف پر، فاطمہ ہاتھ دو، ان کا ہاتھ لیا اور یہ رکھا، ٹھیک ہے، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، 3 ہاتھ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہوگی۔ دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ اٹھے، باہر نکلے، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ ہے بڑوں کا کام کہ اگر چھوٹے آپس میں جھگڑ پڑیں صلح کرائیں، بڑے جھگڑ پڑیں تو بچے صلح کرائیں۔ ماں باپ میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بچے پاؤں پڑ جائیں، بچوں میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بڑے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ آؤ بھائی اپنے دیس کو لڑائی سے، جھگڑوں سے نکالیں، نفرتوں سے نکالیں۔ نہ مذہب کے نام پہ نفرت ہو، نہ سیاست کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ کسی سے حسد کریں، نہ کسی سے بغض رکھیں، نہ کسی سے نفرت کریں۔ معاف کرو، معاف کرو، کہ اللہ تو مجھے معاف کر، میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں۔ جہنم کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے، اگر اللہ میں جہنم سے بچا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے گی۔
اور ایک چھوٹا سا جہنم کا پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اگر ایک قطرہ جہنم کے پانی کا زمین پہ گرا دیا جائے تو 7 زمین پر ایک میٹھا پھل پیدا نہیں ہوگا اور ایک قطرہ میٹھے پانی کا باقی نہیں بچے گا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جسے روز بھڑکایا جاتا ہے اور جس کو دیکھ کے فرشتے بھی روتے ہیں، حالانکہ انہیں جانا نہیں ہے۔ اگر اللہ میں اس سے معافی دے دیتا ہے تو ایک بندے کو معاف کرنے میں کیا زور لگتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ کا قد بڑا ہو جائے گا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انتقام لینے میں وہ ٹھنڈک نہیں جو معاف کرنے میں ٹھنڈک۔ کہتے ہیں سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے، معاف کر، سب سے بڑا انتقام۔ تو درگزر کریں، معاف کریں، اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، اللہ بھی درگزر کرے گا۔ امام زین العابدین، زین العابدین، عابدین کے زینت، نام ان کا یہ نہیں، ان کا ٹائٹل ہے، ان کا نام ہے علی، نام علی ہے، ٹائٹل ہے زین العابدین۔ حضرت حسین کے واحد فرزند جن سے نسل چلی۔ ایک آدمی ان کو گالیاں دینے لگا سامنے، تو وہ منہ یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے اللہ اکبر، ایسے منہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو وہ سامنے سے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، مطلب تو کیوں چپ بیٹھا ہے، تو بھی تو کوئی بول، کوئی کم گرم ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا وعنک اغضی، او میرے بھائی میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ آل رسول کو، آل رسول تھوڑا ہی تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، تو حسین کے لاڈلے تھے، تو ان کو گالی دی جا رہی اور وہ منہ یوں کر کے بیٹھا۔ وہ آگے گا تینوں کٹی جانا، وہ کرے میں تینوں ہی معاف کیتی جانا۔ تو ایک دم اس نے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا، کہنے لگا بے شک آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے، اہل البیت کے یہی اخلاق ہوتے۔ اللہ کے واسطے معاف کرنے کو رواج دو، درگزر کرنے کو رواج دو۔ اور یہ 10 دن ہیں اللہ کی رحمت، بخشش کے۔ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے نا، سب سے پہلے ہم پر بخشش کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا۔ اس نے میرے بندے کو معاف کیا، چل بھائی اینوں تو معاف کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دو۔ معاف کرنا کریں، سیکھیں، معافی کو رواج میں صلح کروائیں، لوگوں میں صلح کروائیں، لڑے ہوں کو مزید نہ لڑائیں، لڑے ہوں میں صلح کروائیں۔ یہ عمل آپ کی ساری رات کی تہجد سے بڑا ہے، سارے سال کے نفلی روزوں سے بڑا ہے، سارے سال کے نفلی صدقوں سے بڑا ہے، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپس میں صلح کرانا ان تمام نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے، بڑھیا ہے اور بہتر ہے۔ میری گزارش ہے یہ 10 دن ہم جیسے اللہ ہمیں معاف کرنے کے فیصلے کر رہا ہے، ہم لوگوں کو معاف کرنے کے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا مالک ہمیں بڑی محبت سے معاف کرے گا اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو آؤ بھائی بہنوں، اپنے دیش کو خوبصورت منائیں۔ کیسے؟ ایک درخت لگا کر، ایک سبزہ اگا کے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن اپنے دل کو سرسبز بنا کے، سینے کو کشادہ کر کے، معاف کر کے، اپنے گھروں کو حسین بنائیں، اپنی زندگی کو حسین بنائیں، زندگی یہاں بھی خوشحال، آگے بھی خوشحال۔ السلام علیکم۔